شایان پوری رات ہیزل کے بارے میں سوچتا رہا اور ایک پل بھی سو نہ سکا۔ صبح سب ناشتے کے لیے ڈائننگ ٹیبل پر موجود تھے۔ ابان نے پری کا ذکر چھیڑا۔ ہمدان بھائی، پری کیسی تھی؟ شایان تو کچھ نہ بولا۔ یہ ہمدان نے چپ توڑتے ہوئے جواب دیا، ہاں ابان، پری اب کافی حد تک بہتر تھی۔ اب تو وہ ان سب میں کافی گھل مل گئی تھی اور سب سے اچھی بات ہے کہ سب اس کو بہت پیار کرتے ہیں۔ ہمدان کی بات پر ابان کے چہرے پر ایک تحسین سے بھری مسکان آئی۔ اسی بات کے دوران فریحہ بیگم نے گلا کھنگار کر بچوں کو کھانے کی طرف متوجہ ہونے کے لیے کہا، بلکہ یہ زیادہ بہتر ہوگا کہ وہ کھانے کے ٹیبل پر بچوں کے درمیان پری کی گفتگو برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ ان سب کی باتوں کے دوران میرم، جو کب سے خاموش بیٹھی تھی، اس نے بھی حصہ لیا۔ کیا آپ سچ کہہ رہے ہیں ہمدان؟ وہ سب پری سے واقعی میں بہت پیار کرتے ہیں۔ خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ وہ لوگ ہماری پری کا بہت خیال رکھتے ہیں، میرم نے خوشی کا اظہار کیا تھا۔ میرم کی یہ کہنے کی دیر تھی کہ ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھے تمام لوگوں کا چہرہ خوشی سے کھل رہا۔ اسکندر عثمان نے بھی رب کا شکر ادا کیا تھا۔ وہ چاہے پری سے جیسا مرضی برتاؤ کر لیں، لیکن پری ان کی بیٹی تھی۔ بس کچھ غلط فہمیاں تھیں جن کا وہ شکار ہو چکے تھے، لیکن آہستہ آہستہ وہ بھی ختم ہوتی جا رہی تھیں۔ ان کے دل میں بیٹی کے لیے عزت، پیار اور بہت سے مقام جگہ لے رہے تھے، اور آہستہ آہستہ ان کو اپنی غلطیوں کا بھی احساس ہو رہا تھا۔ انہوں نے بہت ساری غلطیاں کر دی تھیں، لیکن اب وہ مزید غلطیاں نہیں کر سکتے تھے۔ فریحہ بیگم رخسار بیگم کی وجہ سے پری کو ناپسند کرتی تھی، یا پھر پری ویسے ہی ان کو اچھی نہیں لگتی تھی۔ ایک ماں کا دل ہوتے ہوئے بھی انہوں نے کبھی پری سے پیار سے بات نہ کی، کبھی اس کو اپنے پن کا احساس نہ دلایا۔ کیا کبھی ان کے دل میں خیال نہیں آیا تھا کہ ان کی بھی کوئی بیٹی ہوتی، یا پھر ایسا جذبہ ان کے دل میں تھا ہی نہیں؟ آخر کیا بات تھی؟ اب تو یہ وقت ہی بتائے گا۔ فریحہ بیگم شایان سے مخاطب ہوئی، شایان، تم نے کل کسی کا ذکر کیا تھا اور تم نے کہا تھا کہ تم اس لڑکی سے شادی کرنا چاہتے ہو۔ کیا تم مجھے بتا سکتے ہو اس لڑکی کا نام کیا ہے؟ وہ کہاں رہتی ہے؟ وہ کیا کرتی ہے؟ اس کے والدین کیا کرتے ہیں؟ شایان فریحہ بیگم کی بات سنتے ان سے مخاطب ہوا، ماما، میں آپ کو کل ہی بتا دیا تھا کہ کچھ عرصے میں آپ کو اس سے ملوا بھی دوں گا، اس کا نام بھی بتا دوں گا، اس کے بارے میں تمام تر معلومات آپ کے سامنے رکھ دوں گا۔ پلیز مجھے کچھ ٹائم دیں، میں آپ کو تمام تر تفصیل سے آگاہ کر دوں گا۔ فریحہ بیگم اس معاملے کے بارے میں شاید نہ ہی پوچھتی، لیکن اس وقت وہ پری کا نام تک سننا نہیں چاہتی تھیں۔ لیکن ڈائننگ ٹیبل پر موجود سب کے سب لوگ پری کے بارے میں ہی بات کر رہے تھے، جو ان سے برداشت نہ ہوا۔ انہوں نے بات پھیرنے کے لیے شایان کو مخاطب کیا تھا اور اس سے سوال کرنے لگی، ویسے شایان، مجھے نہیں لگتا تھا کہ تم اتنی جلدی شادی کر لو گے۔ اسکندر عثمان گویا ہوئے تھے، ہاں بھائی، میں بھی حیران ہوں کہ کیا آپ اتنی جلدی شادی کیسے کر رہے ہیں؟ اب کی بار ابان نے بھی بات میں حصہ لیا تھا۔ ہمدان میں گھورتے ہوئے شایان کی طرف دیکھا، دراصل جس لڑکی سے یہ شادی کرنے کے خواب دیکھ رہا ہے، وہ خواب اس کے خواب ہی رہیں گے، ہمدان دانت نکالتے بولا تھا۔ شایان نے گھور کر ہمدان کی طرف دیکھا، بیٹا، یہ تو تمہاری سوچ ہے، آخر کس زمانے میں جی رہے ہو تم؟ میں تمہاری سوچ سے بھی کئی حد زیادہ آگے نکل چکا ہوں۔ شایان نے کالر جھاڑا تھا، بیٹا، گھاس تک تو وہ تجھے ڈالتی نہیں ہے اور تو صحرا سے جانے کے سپنے دیکھ رہا ہے، ہاں۔ ہمدان کا ایک دفعہ پھر سے کہکا گونجا تھا۔ شایان نے اپنا موبائل نکالتے ہمدان کے چہرے کے آگے کیا اور ہاتھ ہلانے لگا۔ ہمدان کا حیرت سے منہ کھلا، یہ کیا؟ یہ کہاں سے لیا تو نے؟ شایان نے ہمدان کو ہیزل کا نمبر دکھایا تھا، جس پہ ہمدان کا یہ ری ایکشن تھا۔ شایان نے موبائل پیچھے کرتے کالر سیدھا کیا اور تسلی سے جواب دیا، مہناز آنٹی سے۔ اسکندر عثمان نے شانے اچکائے، جیسے پوچھ رہا ہو، کیا کچھ غلط بول دیا میں نے؟ ایگزیکٹلی بابا، میں ہیزل کی بات ہی کر رہا تھا، کتنے اچھے ہیں آپ نے میرے دل کی بات سمجھ لی۔ شایان خوشی اور پریشانی کے ملے جلے تاثرات سے بولا تھا، شایان، تم جمل کی بیٹی کی بات کر رہے ہو؟ اب مکمل طور پر فریحہ بیگم کا رخ شایان کی طرف تھا۔ جی ماما، اور میں ہیزل کو پسند کرتا ہوں اور اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں، شایان نے خود کو نارمل ظاہر کرتے کہا تھا، ورنہ وہ فریحہ بیگم کی ری ایکشن سے ڈر رہا تھا۔ نہیں، تم جمل کی بیٹی سے شادی نہیں کر سکتے، وہ کبھی اس گھر کی بہو نہیں بنے گی۔ اسکندر صاحب سن رہے ہیں آپ کا بیٹا کیا بول رہا ہے؟ میں اس خاندان سے کوئی تعلق نہیں رکھنا چاہتی، اور آپ کا بیٹا صحرا سے جانے کی باتیں کر رہا ہے۔ خبردار، اگر اب تم نے اس لڑکی کا نام لیا تو میں آج ہی تمہارے لیے کوئی اچھا سا رشتہ دیکھتی ہوں۔ فریحہ بیگم تو غصے میں آ گئی تھی شایان کی بات سنتے، ماما، میں ہیزل سے ہی شادی کروں گا اور میرے پاس کوئی آپشن بھی نہیں ہے، اور اگر کوئی آپشن ہوتا بھی تو میں ہیزل سے ہی شادی کرتا۔ اس وقت سچویشن کافی نازک ہو گئی تھی، اب شایان کو بھی سوچ سمجھ کر ہی بولنا تھا۔ نہیں، میں اس سے اچھی لڑکی تمہارے لیے ڈھونڈوں گی، بس اب تم اس لڑکی کا نام نہیں لوگے۔ فریحہ بیگم نے بھی اپنا فیصلہ سنا دیا تھا، پاپا دیکھ رہے ہیں آپ، میں نے کہہ دیا ہے میں ہیزل سے شادی کروں گا۔ ماما، اب آپ ایسا نہیں کر سکتی۔ شایان نے روتی شکل بناتے اسکندر عثمان کی طرف دیکھا تھا، بیگم صاحبہ، شایان بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے، ہمیں اپنے بچوں کی پسند کو دیکھنا چاہیے، لڑائی جھگڑوں کو ایک جگہ پہ رکھتے ہیں اور مان جائیں۔ اسکندر صاحب نے بھی صبر و تحمل کا مظاہرہ کیا تھا، بلکہ اسکندر عثمان کو تو خوشی ہوئی تھی کہ شایان حمزہ صاحب کی بیٹی ہیزل سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ اب کی بار فریحہ بیگم نے کوئی جواب نہیں دیا تھا، شاید اسکندر صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں، ان کو اپنے بچوں کی خوشی دیکھنی چاہیے۔ ماما، یار، ہیزل اتنی اچھی لڑکی ہے، آپ اس سے ملیں گی نا، آپ کو بہت اچھا لگے گا، بس آپ لوگ مجھے 2 دن کا ٹائم دیں، وہ جیسے ہی لاہور آتی ہے میں آپ کو وہاں لے کر چلوں گا۔ شایان مسنا بنتے بولا تھا،
میں جانتی ہوں اس دفعہ بھی تم باپ بیٹے کی ہی مرضی چلے گی، ہر دفعہ تم لوگوں کی ہی چلتی ہے، میری کبھی کسی نے مانی ہے؟ فریحہ بیگم نے غصے کا اظہار کیا تھا۔ اور شایان تم پہ اتنی جلدی شادی کا بھوت کیسے سوار ہو گیا؟ ضرور اس لڑکی نے ہی کوئی ڈورے ڈالے ہوں گے، ورنہ میرا بیٹا تو اتنا سیدھا سادہ ہے۔ فریحہ بیگم کی بات پہ حمدان نے شایان کی طرف دیکھا۔ ماما، جس سے آپ سیدھا سادہ بول رہی ہیں نا، یہ ساری کرتوتیں آپ کے بیٹے کی ہیں، آپ کو اس طرح کسی دوسرے کی لڑکی پہ الزام نہیں لگانا چاہیے۔ حمدان اس وقت ہوخار نظروں سے شایان کو گھور رہا تھا، اور شایان تو اس وقت فل مسا بننے کی کوشش کر رہا تھا۔ جی ماما دیکھیں نا آپ، بابا کے پاس بھی بیوی ہے، حمدان کے پاس بھی بیوی ہے، اور مجھے بھی بیوی چاہیے یار، مجھے بھی رومانس کرنا ہے۔ جہاں شایان کی بات پہ سب کا حیرت سے منہ کھلا تھا، وہیں اسکندر عثمان کا ہاتھ اپنے جوتے کی طرف بڑھا تھا۔ یار بابا، اب آپ ایسا آپ نہیں کر سکتے، میں نے صرف ایک چھوٹی سی بات، اپنی چھوٹی سی خواہش کا اظہار کیا ہے، ایسا بھی میں نے کیا بول دیا کہ اب آپ مجھے جوتے سے ماریں گے؟ شایان معصوم بچوں کی طرح بولا تھا۔ بابا یہ جوتوں کے قابل ہی ہے، اتارے اپنا جوتا، بدتمیز انسان، شرم نہیں آتی کون سی بات کہاں پہ کرنی ہے اور کون سی بات کہاں نہیں کرنی؟ حمدان کی تو آنکھیں اشتعال سے لال ہو گئی تھی، میرم تو یہاں سے اٹھ کے جا چکی تھی، شایان اس کی بات میں سب کو شرمندہ کر دیا تھا۔ شرم کی بات تو تم ایسے کر رہے ہو جیسے تم ہر ٹائم شرم لیے پھرتے ہو، جانتا ہوں میں کتنی شرم ہے تم میں۔ شایان کا اشارہ اب حمدان کی طرف تھا۔ حمدان نے یہاں سے اٹھنا ہی بہتر سمجھا، ورنہ شایان ان سب کو مزید ذلیل کر دیتا۔ ہر روز کی طرح آج بھی موسم کافی حد تک سرد تھا، سردی زور و شور سے اپنے جلوے دکھا رہی تھی، موسم خزاں بھی تیزی سے گزرتا جا رہا تھا، زندگی بھی کسی تیز پہیے کی طرح گھوم رہی تھی، لیکن جن پہ گزر رہی تھی وہی مظلوم تھے۔ کس کی زندگی کا مقصد کیا تھا کچھ نہیں جانتا تھا۔ حمزہ صاحب اپنی فیملی کے ساتھ لاہور واپس جا چکے تھے، مہرناز بیگم نے کافی کمی محسوس کی تھی، لیکن پری کی وجہ سے ان کا کافی دل لگ گیا تھا۔ ارحم بھی روٹین سے آفس جا رہا تھا، لیکن وہ پری کی طرف سے ابھی بھی کافی حد تک پریشان تھا۔ پری پہلے کی نسبت اب کافی کم بولتی تھی، ٹھیک سے کھانا تک نہیں کھاتی تھی۔ ارحم گھنٹوں اس سے باتیں کرتا تھا، لیکن پری ہوں ہاں کے علاوہ کوئی جواب نہیں دیتی تھی۔ اب بھی ارحم کے اس کے قریب بیٹھا کب سے بولی جا رہا تھا، لیکن وہ ہوں ہاں کے علاوہ کچھ نہیں بول رہی تھی۔ پری ہم کہیں باہر چلیں؟ ارحم پری کے گال کھینچتے بولا تھا۔ نہیں میرا موڈ نہیں ہے۔ پری نے منہ کا زاویہ بگاڑا تھا۔ اچھا پھر میرے بیبی کا کیا موڈ ہے بتاؤ؟ ارحم آنکھیں چھوٹی کرتے بولا تھا۔ کچھ بھی نہیں، پری نے بیزاری سے جواب دیا۔ میرا بیبی اتنا اداس کیوں رہتا ہے؟ ارحم نے انگلی سے پری کا چہرہ اٹھایا تھا۔ نہیں ایسی بات نہیں ہے، میں بھلا کیوں اداس رہوں گی؟ پری نے نظریں چرائیں۔ پری ادھر دیکھو میری طرف، میں جانتا ہوں کوئی ایسی بات ضرور ہے تو جو تم مجھ سے چھپا رہی ہو، پچھلے دنوں میں نے اگنور کیا تھا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں ہر چیز سے بے خبر ہوں۔ ان چند دنوں میں تمہارے اندر جو تبدیلیاں آئی ہیں میں بخوبی محسوس کر سکتا ہوں۔ ارحم نے جیسے پری کو راز کی بات بتائی تھی۔ پری نے گھبرا کر ارحم کی طرف دیکھا، ارحم نے اس کی گھبراہٹ کو بھی نوٹ کیا تھا۔ نہیں ارحم ایسی کوئی بات نہیں ہے، اگر ہوتی تو میں ضرور آپ کو بتاتی۔ پری کافی زیادہ گھبرا گئی تھی، اسے لگا تھا وہ مزید ارحم سے کچھ نہیں چھپا سکے گی۔ ارحم نے پری کا چہرہ دیکھا جہاں ڈر کے تاثرات صاف واضح تھے، پری کی پیشانی پہ بھی پانی کی چھوٹی چھوٹی بوندیں نمودار ہوئی تھیں۔ آپ کو ایسا کیوں لگ رہا ہے کہ میں آپ سے کچھ چھپا رہی ہوں؟ پری کی آنکھیں نم ہو گئی تھی، بے اختیار اس کی ہچکی نکلی۔ پری میرا بچہ، میں مذاق کر رہا تھا، ادھر میری طرف دیکھو۔ ارحم نے اپنے ہاتھوں کے پیالے میں پری کا چہرہ بھرا، پری نے ہچکی لیتے ارحم کی طرف دیکھا۔ او میرے اللہ پری! ارحم نے شدت سے پری کو خود میں بھینچا تھا۔ پری تمہیں ہو کیا گیا ہے؟ تم کیوں ہر بات میں رونے لگ جاتی ہو؟ ارحم اپنا ہزار مزید تنگ کر گیا تھا۔ آپ بھی بار بار مت پوچھا کرے نا، مجھے رونا آ جاتا ہے۔ پری نے پھر سے ہچکی بھری تھی۔ اچھا ٹھیک ہے، آئندہ میں کوئی بات نہیں پوچھوں گا، لیکن اگر تم اس طرح پریشان ہوتی رہو گی، سوچوں میں گم رہو گی، تو میں بہت زیادہ غصہ کروں گا اور پھر تمہیں بہت زیادہ ڈانٹ بھی پڑے گی۔ وہ دھمکی امیز انداز میں بولا تھا۔ آپ مجھے نہیں ڈانٹ سکتے، پری اتراتے بولی تھی۔ بھول ہے تمہاری، میں تمہیں ڈانٹ بھی سکتا ہوں، اور اگر تم نے زیادہ ضد کی تو 2-3 لگا بھی دوں گا۔ ارحم نے پری کے گال پہ دانت گھاڑے تھے۔ کیا آپ مجھے ماریں گے؟ پری نے روحانسی ہوتے آنکھیں ٹمٹماتے پوچھا تھا۔ ہاں ماروں گا، ارحم نے دانتوں تلے دبائے تھے۔ تو ٹھیک ہے، پھر میں ماما کے پاس جا رہی ہوں، چھوڑے مجھے آپ۔ پری نے اٹھنے کی کوشش کی تھی، لیکن ارحم کا حصار اتنا ڈھیلا نہیں تھا کہ وہ بآسانی نکل پاتی۔ پری میں مذاق کر رہا تھا، میں بھلا اپنے بیبی کو کیوں ماروں گا؟ بولو، میں تو اپنے بیبی سے اتنا زیادہ پیار کرتا ہوں۔ ارحم انتہائی نرمی سے پری کے لب چھوتے بولا تھا۔ اب پری ارحم کا چہرہ دیکھنے لگی۔ کیا دیکھ رہی ہو؟ ارحم کا ہاتھ سرکتا پری کے گال پہ آیا تھا۔ میں جانتی ہوں آپ مجھے چھوڑ دیں گے۔ نہ جانے کیا سوچتے پری نے یہ بات کی تھی، آنسو بھی دروازہ کھولنے کو بےتاب تھے۔ ارحم نے بے یقینی سے پری کی طرف دیکھا۔ پری تمہیں ایسا کیوں لگتا ہے کہ میں تمہیں چھوڑ دوں گا؟ ارحم نے کچھ نوٹ کیا تھا۔ کہ پچھلے کچھ دنوں سے تقریباً 100 دفعہ پری ارحم سے یہی بات بول چکی تھی، اور اب تو ارحم کو غصہ ہی آ گیا تھا۔ پتہ نہیں کیوں پری ایک بھی بات بار بار بولتی تھی۔ کیا تمہیں مجھ پہ یقین نہیں ہے؟ بولو۔ پری نے کوئی جواب نہیں دیا، اسے خاموشی سے چہرہ جھکا لیا۔ وہ کوئی جواب دے بھی نہیں سکتی تھی۔ کیا کہتی، کیا بتاتی؟ جیسے خود سے زیادہ ارحم پہ اعتبار ہے، لیکن ایسی کون سی بات تھی جو اسے بتانے
سے روک رہی تھی۔ اس کے دل پہ ایک بوجھ ہے جسے چاہ کر بھی وہ نہیں اتار پا رہی تھی، جسے سوچتے اس کے دماغ کی نسیں پھٹنے لگتی ہیں، ہر چیز اس کے اختیار سے باہر ہو جاتی ہے، اسے کچھ سمجھ نہیں آتا کہ وہ کیا کرے۔ وہ انتہائی بے بسی کے مقام پہ کھڑی ہوتی ہے۔ ارحم اسے اتنے پیار سے ملنے کے باوجود بھی اپنے اپنوں کی کمی کا محسوس کرتی ہے۔ دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں، پہلی قسم کے وہ جو اپنا غم، اپنا درد، اپنی ہر مصیبت، اپنی ہر تکلیف کو شیئر کرتے ہیں، لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنا غم دوسروں پہ ظاہر نہیں کرواتے، وہ اندر گھٹ گھٹ کے مرتے رہتے ہیں۔ اپنا غم شیئر کرنے سے، کہ دوسرے کو بتانے سے دل کا بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے، لیکن بہت سے لوگ اس چیز پہ ایگری نہیں کرتے، اپنے دکھ، اپنے غم کو اپنے اندر چھپائے رکھتے ہیں۔ پری بھی شاید ان لوگوں میں سے تھی۔ وہ چاہ کر بھی ارحم کو کچھ نہیں بتا پا رہی تھی۔ وہ ارحم کو بتانا چاہتی تھی، لیکن پتہ نہیں کیوں جب بھی بتانے کا سوچتی تھی، اس کی زبان اس کا ساتھ نہیں دے پاتی تھی۔ پری کو خاموش دیکھ ارحم کا حصار تھوڑا ڈھیلا ہوا تھا، جو پری نے بخوبی محسوس کیا۔ ارحم نے چہرہ بھی پھیر لیا تھا۔ پری بے اختیار ارحم سے لپٹ گئی، اسے لگا ارحم بھی سے دور جا رہا ہے۔ جو بھی تھا، پری اب مزید کوئی دکھ نہیں برداشت کر سکتی تھی۔ جتنے غم مل چکے تھے، اس کے لیے وہی کافی تھے، اب مزید ہمت اس پہ نہ تھی۔ پری، میری اتنی محبت کے باوجود تم آج تک مجھ پہ اعتبار نہیں کر سکی۔ میں آج تک تمہاری اجازت کے بغیر تمہارے قریب نہیں آیا، تم سے اب تک کبھی اپنا حق نہیں مانگا، اور تم بول رہی ہو کہ تمہیں مجھ پہ اعتبار نہیں۔ کیا واقعی تم مجھ پہ اعتبار نہیں کرتی؟ ارحم کی آواز میں بے یقینی تھی۔ ارحم کو آج اپنا آپ پری کے سامنے بے مول محسوس ہوا تھا۔ پری کی بات اس کے دل پہ جا لگی تھی۔ کتنی آسانی سے پری نے اتنی بڑی بات بول دی تھی۔ ارحم، نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، میں خود سے بھی زیادہ آپ پر یقین کرتی ہوں۔ پری نے طلب کر ارحم کی طرف دیکھا تھا۔ اب وہ کیسے ارحم کو یقین دلاتی؟ نہیں، تمہیں مجھ پہ اعتبار نہیں ہے۔ اگر تمہیں اعتبار ہوتا تو تم ہر دفعہ ایک ہی لفظ نہ دہراتی۔ میں جانتا ہوں میری غلطی تھی، میں جانتا ہوں میں نے غلط کیا، میں لوگوں کی باتوں میں آ گیا تھا، مجھے حمدان کی بات پہ یقین کرنا چاہیے تھا، لیکن میں نے یقین نہیں کیا، یہی میری سب سے بڑی غلطی تھی۔ اگر اس دن میں حمدان کی باتوں پہ یقین کر لیتا تو شاید آج اس طرح کے حالات نہ ہوتے۔ میں جانتا ہوں کہ اس سب میں کہیں نہ کہیں میرا بھی بہت بڑا ہاتھ ہے۔ میں کافی حد تک شرمندہ ہوں، تمہارے ساتھ، حمدان کے ساتھ، سکندر انکل کے ساتھ، میں نے سب کے ساتھ بہت غلط کیا ہے، لیکن میں تم سے اور حمدان سے بھی معافی مانگ چکا ہوں، اور تم نے شاید مجھے معاف بھی کر دیا تھا۔ اگر میں نے تمہیں چھوڑنا ہوتا تو میں کبھی تم سے معافی نہ مانگتا۔ ارحم انتہائی ٹوٹے لہجے میں بولا تھا۔ وہ واقعی شرمندہ تھا، اسے اپنی غلطی کا احساس تھا۔ پری نے بھی ارحم کی آواز میں درد محسوس کیا تھا۔ ارحم، پلیز ایسا مت بولیں، مجھے واقعی آپ پہ خود سے زیادہ یقین ہے، آپ میرا یقین کریں، پلیز آپ ایسا مت بولیں، میرا دل بند ہو جائے گا۔ پری کی گال پہ ایک آنسو پھسلا تھا، جو ارحم نے اپنی انگلی کے پوروں میں جذب کر لیا تھا۔ اور میرے دل کا کیا، جو تمہاری باتوں سے ٹوٹ گیا؟ ارحم نے پتھریلی آنکھوں سے پری کی طرف دیکھا، اس کی آواز میں خفگی بھی واضح محسوس کی جا سکتی تھی۔ پری نے گھبرا کر ارحم کی طرف دیکھا۔ ارحم، پلیز، سوری، مجھے معاف کر دیں، مجھے ایسا نہیں بولنا چاہیے تھا، پلیز آپ ناراض مت ہو، میں آپ سے بہت پیار کرتی ہوں۔ پری نے دھیرے سے اپنے ارحم کے سینے پہ سر رکھا۔ واقعی ارحم کا دل نہیں دکھانا چاہتی تھی، لیکن کیا اب اس کا ارحم ناراض ہو گیا تھا؟ نہیں، پری اپنے ارحم کو کبھی ناراض نہیں ہونے دے گی۔ پری کچھ دیر خاموش رہی، اور پھر بولنا شروع کیا۔ ارحم، آپ کو پتہ ہے، عورت کے سینسز اتنے تیز ہوتے ہیں کہ وہ نظر اور نیت دونوں پہچان لیتی ہے۔ دراصل وہ دھوکہ اس وقت کھاتی ہے جب وہ خود کو دھوکہ دیتی ہے۔ پری نے بولتے ایک درد بھری سسکی لی تھی۔ پری کی بات سنتے ارحم ٹھٹکا۔ ارحم نے حیرانی کے عالم میں پری کا چہرہ اپنے سامنے کیا۔ یہ چھوٹی سی لڑکی اتنی گہری بات بول گئی تھی۔ ارحم واقعی حیران ہو گیا تھا۔ دھوکہ؟ بہتر اس کے لب ہلے۔ جی، دھوکہ۔ ارحم، آپ کے بیبی کو بھی دھوکہ ملا ہے، میں نے خود کو دھوکہ دیا تھا، اس لیے دیکھیں، میرے اپنوں نے مجھے دھوکہ دیا، سب نے میرا دل توڑا۔ ارحم، میں چاہ کر بھی ان سے نفرت نہیں کر پا رہی، میں کیا کروں، مجھ سے برداشت نہیں ہو پا رہا، میں اندر ہی اندر مر جاؤں گی، مجھے سمجھ نہیں آ رہا میں کیا کروں۔ میں ہر دفعہ آپ کو بتانا چاہتی ہوں، لیکن میری زبان میرا ساتھ نہیں دیتی۔ میرا دل کہتا ہے اپنے برے نہیں ہوتے، لیکن میرے اپنے بہت برے ہیں۔ ارحم، آپ کو پتہ ہے، جب میں 5 سال کی تھی تو ماما مجھے چھوڑ کر چلی گئی، میں نے ان کو بہت روکا، وہ نہیں رکی، نہ ہی وہ رک رہی تھی، نہ ہی مجھے ساتھ لے جانے کے لیے آمادہ تھی۔ میں نے ان کو اتنا روکا، لیکن وہ نہیں رکی، وہ چلی گئی، انہوں نے ایک دفعہ بھی میرا خیال نہیں کیا۔ مجھے اس وقت ان کی ضرورت تھی، کاش وہ رک جاتی، وہ نہ جاتی یا پھر مجھے ساتھ لے جاتی۔ پری نے بے دردی سے اپنے آنسو رگڑتے کہا تھا۔ پری، تمہاری ماما چلی گئی تھی، تمہارے بابا تو تمہارے پاس تھے نا؟ ارحم نے اپنے ہاتھ سے پری کا چہرہ صاف کیا۔ نہیں، آپ کو پتہ ہے بابا نے مجھے کیا کہا تھا؟ پری نے بولتے سسکی لی۔ ارحم نے سوالیہ نظروں سے پری کی طرف دیکھا اور بولنے کا اشارہ کیا۔ بابا نے کہا تھا میں ان کی بیٹی نہیں ہوں، مجھے اپنے ساتھ نہیں رکھنا چاہتے، انہوں نے کہا تھا کہ بے شک میں یہاں سے چلی جاؤں، نہ ہی کبھی مجھ سے بات کرتے تھے، انہوں نے مجھے کالج سے بھی اٹھایا لیا تھا، اسکول تک جانے دیا تھا، لیکن کالج کے دنوں میں انہوں نے پتہ نہیں ایک دن آ کے خود مجھ سے کہا کہ میں آئندہ کالج نہیں جاؤں گی، میں آن لائن اسٹڈی کر لوں۔ میں نے بابا کو کہا تھا کہ مجھے کالج آنا ہے، لیکن بابا نے کہا تم اپنی حیثیت مت بھولو۔ اس کے بعد میں نے بابا سے کچھ نہیں کہا، وہ ہمیشہ ایسا کرتے تھے۔ جب انہوں نے مجھ سے آپ سے شادی کرنے کا بولا تھا تو میں نے کہا تھا کہ بابا مجھے پڑھنا ہے، لیکن بابا نے کہا اب میں نہیں پڑھ سکتی، تو پھر میں نے کہا ٹھیک ہے، میں انکار کر دوں گی، لیکن بابا نے کہا کہ تم یہ مت بھولو جب تمہاری ماں
تمہیں چھوڑ کر چلی گئی تھی تو ہم نے تمہیں اپنے گھر رکھا تھا۔ میں نے بابا سے کہا میں ان کی بیٹی ہوں، اگر میں ان کے گھر نہیں رہوں گی تو کہاں جاؤں گی؟ تو بابا کہتے ہیں کہ میں نہیں ان کی بیٹی۔ آپ کو پتہ ہے اس ٹائم میرا دل ٹوٹ چکا تھا، مجھے آج تک کوئی بات بری نہیں لگی تھی، لیکن اس دن میں وہ بات برداشت نہیں کر سکی تھی۔ اس کے بعد میں نے بابا جانی کی بات مان لی تھی، میں نے آپ سے شادی بھی کر لی تھی۔ آپ کو پتہ ہے جب آپ مجھے وہاں سے اس طرح لے کر آئے تھے نا تو مجھے لگا تھا شاید میرے بابا ٹھیک ہیں، آپ کی وجہ سے انہوں نے مجھے غلط کہا تھا، آپ کی وجہ سے انہوں نے مجھے ڈانٹا، لیکن مجھے بعد میں یقین ہو گیا تھا کہ میں نے غلط سوچا۔ جب میں یہاں سے بھاگ کے گئی تھی تو مجھے بابا نے بہت زیادہ ڈانٹا تھا اور مما نے تو دپڑ بھی مارا تھا۔ انہوں نے کہا تھا یہاں پھر واپس آنے سے اچھا تھا کہ میں مر جاتی، میں واپس نہ آتی، اور انہوں نے کہا کہ جب میں جہاں سے چلی گئی تھی تو میں واپس کیوں آئی ہوں ان کی خوشیاں برباد کرنے، اور وہ سب بہت برے ہیں، میں آئندہ کبھی وہاں نہیں جاؤں گی، بہت برا کیا انہوں نے میرے ساتھ، اب میں بابا سے بھی کبھی بات نہیں کروں گی، یہی چاہتے تھے نا وہ اور ماما، ان سے تو میں بالکل بھی بات نہیں کروں گی، یہ سب کچھ ان کی وجہ سے ہوا تھا، اگر مجھے نہ چھوڑ کر جاتی تو بابا مجھے کبھی اس طرح سے نہ بولتے۔ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ ماما مجھے اس طرح ملے، وہ اس آدمی کے گھر تھی، وہاں پہ مجھے ان کو وہاں پر دیکھ کے بہت برا لگا تھا، وہ اپنی لائف میں بہت خوش ہیں، لیکن میرے لیے انہوں نے مشکلیں کھڑی کر دی، کاش وہ مجھے اپنے ساتھ لے جاتی، یا پھر نہیں، انہوں نے صرف اپنے بارے میں سوچا، ان کو بالکل بھی میری پرواہ نہیں تھی۔ میں ہمیشہ دل میں سوچتی تھی کہ بابا کبھی نہ کبھی مجھ سے پیار کریں گے، ماما بھی واپس آ جائیں گی، دراصل میں خود کو دھوکہ دیتی تھی، جب ایک چیز حقیقت ہو ہی نہیں سکتی تو اس کو سوچنے کا کوئی فائدہ نہیں، اور دیکھیں آج سب نے مجھے دھوکہ دے دیا، سب جھوٹے ہیں، بلکہ سب جھوٹے نہیں تھے، میں جھوٹی تھی جو اپنے دل کو جھوٹی تسلیاں دیتی تھی۔ اب مجھے کچھ بھی نہیں چاہیے، مجھے کوئی بھی نہیں چاہیے، اب میں ہمیشہ سے آپ کے ساتھ رہوں گی، ہمیشہ سے، آپ ہمیشہ میرے ارحم ہیں اور آپ صرف میرے ہیں، میں صرف آپ کی۔ ارحم کی پری زبردستی مسکرائی تھی، رونے کی وجہ سے اس کی آنکھیں لال ہو چکی تھی۔ ارحم نے پری کو زور سے خود میں بھینچا، پری کی باتیں سنتے ارحم کافی حد تک حیران ہو چکا تھا، اسے تو اب تک یقین نہیں آ رہا تھا کہ پری کی حقیقت کیا تھی۔ حمدان نے اس دن اس کے ساتھ جھوٹ بولا تھا، حمدان نے ارحم کو آدھی بات بتائی تھی، اصل حقیقت تو یہ تھی جو اس کو اب پری نے بتائی تھی۔ حمدان نے ایسا کیوں کیا، اسے مجھے ایک بات بتانی چاہیے تھی۔ اب ارحم کو حمدان پہ غصہ آ رہا تھا۔ ارحم، آپ کو پتہ ہے جب ہم وہاں پہ کورٹ میں تھے، ماما اس آدمی سے کتنا پیار کری تھی، ماما نے ان کو حق بھی کیا تھا، مجھے بہت برا لگا تھا، مجھے تو کبھی اس طرح سے پیار نہیں کیا، بلکہ مجھے تو اکیلا چھوڑ گئی تھی، اور بابا وہ بھی صرف اپنے بیٹوں سے پیار کرتے ہیں، کچھ نہیں لگتی میں ان کی، میں آئندہ کبھی ان کے پاس نہیں جاؤں گی۔ اور بھیا وہ جب بھی مجھ سے بات کرتے تھے ماما ان کو منع کر دیتی تھی، یا پھر وہ ان کو کسی کام کے لیے بلا لیتی تھی، وہ بھیا کو مجھ سے بات ہی نہیں کرنے دیتی تھی، لیکن انہوں نے مجھے کبھی بھی ظاہر نہیں ہونے دیا تھا، کبھی انہوں نے مجھے ڈانٹا بھی نہیں تھا، بہت کم مخاطب کرتی تھی، مجھے لگتا تھا ان کی نیچر ہی ایسی ہے، لیکن اس رات انہوں نے مجھے حقیقت بتا دی، انہوں نے مجھے میری حقیقت بتا دی، میری اصلیت کیا تھی مجھے اس رات پتہ چلا، وہ کبھی میری ماما بن ہی نہیں سکی تھی۔ پری ارحم کے سینے سے سر نکالتی ایک دفعہ پھر سے شروع ہو چکی تھی، پتہ نہیں کیوں آج اس کا دل چاہا تھا کہ وہ اپنے ارحم کو ہر بات بتا دے، ہر بات اس کے سامنے کھول کے رکھ دے، آج وہ ارحم کو بتا دے کہ اس کے دل میں کیا ہے، وہ چھوٹی سی لڑکی کتنے دکھ سمائے بیٹھی ہے۔ اب بس پری، بس میرا بچہ، اب رونا نہیں، میری پری کا ارحم ہے نا، وہ سب کچھ ٹھیک کر دے گا۔ ارحم نے پری کے گال سے آنسو صاف کیے تھے جو مسلسل بہتے جا رہے تھے۔ ارحم سوری، ان سب کی وجہ سے میں نے آپ سے اتنا روڈ بیہیو کیا، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ پری اپنا سرخ ہوتا ناک رگڑتے بولی تھی، اچھا بس اب رونا بند کرو، اب تم نے مجھے بتا دیا ہے نا، ضرور تمہارے دل کا بوجھ ہلکا ہو گیا ہوگا، پلیز اب رونا بند کرو، مجھ سے مزید برداشت نہیں ہو رہا کہ میری پری اس طرح سے رو رہی ہے۔ ارحم نے پری کے آنسو صاف کیے تھے، ارحم کی اپنی آنکھیں اس وقت اشتعال سے سرخ ہو رہی تھی۔ پری نے جواباً آنکھیں ٹمٹمائیں، چلو اٹھ کے منہ دھو اچھے بچوں کی طرح، پھر ہم نیچے چلتے ہیں، ماما ویٹ کر رہی ہوں گی۔ بظاہر تو ارحم نارمل بیہیو کر رہا تھا، لیکن اس ٹائم اسے شایان اور حمدان پہ شدید غصہ آ رہا تھا، جنہوں نے اسے پوری بات نہیں بتائی تھی۔ وہ یقیناً پری کو نیچے چھوڑنے کے بعد ان دونوں کی خبر لینے کا ارادہ رکھتا تھا۔ اسکندر عثمان، ان پہ تو ارحم کو سب سے زیادہ غصہ آتا، اگر وہ پری کا باپ نہ ہوتا تو شاید ارحم اس کی جان ہی لے لیتا۔ کتنے دکھ دیے انہوں نے ارحم کی پری کو، ارحم بھی اتنی آسانی سے چھوڑنے والا نہیں تھا۔ پری بھی اچھے بچوں کی طرح اٹھتی واش روم کی طرف بڑھی، اب ارحم بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگائے اپنا ماتھا مسل رہا تھا، اسے پری کی باتوں نے کافی حد تک حیران کر دیا تھا، اسے ابھی تک یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ چھوٹی سی لڑکی کتنے دکھ برداشت کر چکی ہے، چھوٹی سی لڑکی بظاہر تو شرارتی دکھنے والی، لیکن یہ اندر سے کتنی میچور ہے، ارحم کو آج پتہ چلا تھا۔ پری فریش ہو کے باہر آئی اور پھر پری ارحم نیچے جا چکے تھے۔ تقریباً ڈیڑھ گھنٹے کے سفر کے بعد ان کی گاڑی خان ہاؤس میں داخل ہوئی تھی۔ ان کی گاڑیوں کو دیکھتے گارڈ نے دروازہ کھول دیا تھا۔ حمزہ صاحب انفارم کر چکے تھے کہ اسکندر صاحب اپنی فیملی کے ساتھ آ رہے ہیں۔ اندر آتے فریحہ بیگم زمل بیگم سے ملی تھی، ان کا لہجہ کافی حد تک پرسکون و نارمل تھا، ورنہ جو پہلے دن ان کا ریئیکٹ تھا
اس حساب سے ان کا ایسا انداز بنتا تو نہیں تھا، لیکن وہ شاید یہ وہ اپنے بیٹے کی خوشی کے لیے کر رہی تھی۔ ہمدان، میرم اور شایان بھی حمزہ صاحب اور جمل بیگم سے ملتے اندر کی طرف بڑھے۔ وہ لوگ لاؤنج میں بیٹھ چکے تھے اور اب باتوں کا دورانیہ شروع ہو چکا تھا۔ سب باتوں میں مصروف تھے، لیکن شایان کی نظریں تو کسی اور کو ہی تلاش کر رہی تھی۔ شایان، تم بھی کوئی بات کر لو، کب سے خاموش بیٹھے ہو؟ ہمدان نے شایان کو خاموش دیکھ کے کہا تھا۔ شایان نے ہڑبڑاتے ہمدان کی طرف دیکھا۔ بیٹا، تجھے تو میں گھر جا کر بتاؤں گا۔ شایان دل میں ہی سوچ سکا تھا، میں کیا بولوں؟ جس کام کے لیے آئے ہو وہ کام تو تم لوگ کر نہیں رہے، باتیں کرنے کی پڑ گئی ہے، شایان نے جھلے بھونے انداز میں کہا تھا۔ حمزہ صاحب نے ناسمجھی سے شایان کی طرف دیکھا۔ ارے شایان بیٹا، تم بھی کچھ لو نا، حمزہ صاحب نے شایان کو مخاطب کیا تھا۔ جی انکل۔ شایان نے جلدی سے ہاتھ بڑھاتے چائے کا کپ اٹھایا۔ بیٹا پہلے کچھ کھا لو پھر چائے پینا۔ اب کی بار جمل بیگم شایان سے مخاطب ہوئی تھی۔ جی آنٹی۔ شایان نے شریفوں کی طرح چائے کا کپ رکھا اور کھانے کی چیزوں کی طرف نظر ڈالتے دھیرے سے مسکرایا۔ کاش یہ چیزیں ہیزل لے کر آئی ہوتی۔ اف، شایان سوچ کر رہ گیا تھا۔ سب دوبارہ سے باتوں میں مصروف ہو چکے تھے۔ پتہ نہیں شایان یہاں بیٹھا کیسے تھا، اوپر سے ان کی بورنگ باتیں سنتے وہ مزید طیش میں آ رہا تھا۔ میں ذرا ایک کال کر کے آتا ہوں، شایان نے اسکندر عثمان کے سامنے موبائل کرتے کہا۔ ہاں بیٹا جاؤ، حمزہ صاحب نے شایان سے کہا۔ شایان 420 کی سپیڈ پہ لاؤنج سے باہر نکلا تھا۔ وہ دراصل کوئی کال کرنے نہیں گیا تھا، اسے ہیزل کو ڈھونڈنا تھا جو نہ جانے کہاں چھپی بیٹھی تھی۔ اتنا نہیں کہ اپنے ہونے والے شوہر سے ہی آ کر مل لے، اتنی بھی کیا لاپرواہی۔ شایان تو تب ہی گیا تھا۔ یہ گھر نہ ہی زیادہ بڑا تھا اور نہ ہی زیادہ چھوٹا۔ اس گھر میں 3 فرد ہی رہتے تھے۔ ان کے حساب سے اس گھر کو بہت خوبصورتی سے بنایا گیا تھا۔ اس گھر کے خوبصورت سے گارڈن میں بنے ایک جھولے پہ کنفیوز سی ہیزل بیٹھی تھی۔ جمل بیگم اسے اندر آنے کا بول کر گئی تھی تاکہ وہ آ کر مہمانوں سے مل سکے، لیکن اسے سمجھ نہیں آتی کہ وہ اندر کیسے جائے۔ آخر ایسا بھی کیا اسے شایان سے شرم آ رہی تھی؟ نہیں، ہیزل کو کیوں شایان سے شرمائے گی؟ لیکن ہیزل ابھی سوچ ہی رہی تھی کہ اس کے سماعتوں سے باہری نوجوان مرد کی آواز ٹکرائی۔ اس نے گھبرا کر پلٹ کر دیکھا، وہ ٹھٹکی۔ شایان جیسے باہر آیا تھا، اسے زیادہ محنت نہیں کرنی پڑی تھی۔ اسے ہیزل سامنے ایک جھولے پر بیٹھی نظر آ گئی تھی جس کا رخ دوسری طرف تھا، اس لیے وہ دبے قدموں سے ہیزل کی طرف بڑھا۔ آپ یہاں پہ نہ چاہتے ہوئے بھی ہیزل کی آواز لڑکھڑائی تھی۔ کیوں میں یہاں پہ نہیں آ سکتا؟ میں تمہارے جیسا بے مروت انسان ہی ہوں جو اپنے ہونے والے شوہر سے ملنے تک نہیں آئی۔ اتنا نہیں کہ ایک نظر ہونے والے شوہر کو دیکھ ہی آؤں، نہ جانے ہینڈسم لگ رہا ہوگا، شایان نے شکوہ کیا تھا۔ ہیزل کو گہری نظروں سے دیکھتے بولا تھا۔ وہ سادگی میں بھی کتنی حسین لگ رہی تھی۔ اس نے لائٹ پنک کلر کی شلوار قمیض پہنی ہوئی تھی اور گلے میں دوپٹہ لپیٹے وہ واقعی سراہنے کے قابل تھی۔ شایان کو تو ابھی اس سے نظریں نہیں ہٹ رہی تھیں۔ جب وہ دلہن کے روپ میں شایان کے سامنے آئے گی تو کیا عالم ہوگا؟ ہائے، شایان سوچ کر رہ گیا تھا۔ جی جائیں آپ، میں آ رہی ہوں، ہیزل گھبراتے بولی تھی۔ جلدی آ جاؤ اور پلیز یہ شرم کی ٹوپی اتار کر آنا۔ شایان اپنی بات بولتے پلٹ چکا تھا۔ ہیزل نے شایان کی چوڑی پشت کو دیکھا، بہتر اس کے منہ سے ماشاءاللہ نکلا تھا۔ مجھے بعد میں سرا لینا، پہلے اندر آؤ۔ شایان اس کی طرف دوبارہ پلٹا تھا، وہ تو کہیں گم ہی ہو چکی تھی، اسے پتہ ہی نہیں چلا نہ جانے کب شایان نے اس کی طرف دیکھا۔ جی آ رہی ہوں، جلد نظریں چرائی تھی۔ شاید وہ شرمندہ ہو چکی تھی کہ شایان نے اس طرح اسے اپنی طرف تکتا دیکھ جیسے اس کی چوری پکڑ لیا۔ شایان گلا کھنگارتے اندر آتے شریفوں کی طرف اپنی جگہ پہ بیٹھ چکا تھا۔ ہمدان نے اسے جانتی نظروں سے دیکھا۔ شایان نے بھی ہمدان کی طرف دیکھتے آئی برو اچکائی جیسے پوچھ رہا ہو میری طرف کیا دیکھ رہے ہو۔ ہمدان نے نفی میں سر ہلایا تھی۔ یہ اتنا شریف کب سے ہو گیا؟ شاید ہمدان سے کچھ ہضم نہیں ہوا تھا۔ شایان نے گہری مسکراہٹ سے ہمدان کی طرف دیکھا۔ ہمدان نے شایان سے نظریں ہٹا لی۔ شایان نے منہ بسورا۔ السلام علیکم۔ ہیزل اندر داخل ہوتے اسلام بلایا تھا۔ سب سے پہلے شایان کی گردن اٹھی تھی۔ وعلیکم السلام۔ پہلا جواب بھی شایان کی طرف سے ہی آیا تھا۔ وعلیکم السلام۔ فریحہ بیگم اور اسکندر صاحب نے بھی ایک ساتھ جواب دیا تھا۔ ہیزل چلتی ہوئی فریحہ بیگم کے پاس آتی ان سے ملی، پھر اس نے اسکندر عثمان سے پیار لیا، پھر میرم سے ملی اور اب وہ جمل بیگم کے پاس بیٹھ چکی تھی۔ ایک دفعہ پھر سے ان کی باتوں کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا، لیکن اس بار سب کا رخ ہیزل کی طرف تھا۔ فریحہ بیگم ہیزل سے اس کی اسٹڈی کے بارے میں اور فیوچر پلاننگز کے بارے میں پوچھ رہی تھی اور ہیزل خوش دلی سے ان کو ہر بات کا جواب دے رہی تھی۔ حمزہ صاحب، دراصل بات یہ ہے کہ میں آپ کی بیٹی ہیزل کا ہاتھ مانگنے آیا ہوں اپنے ساکارہ بیٹے کے لیے۔ جیسے اسکندر عثمان بولے تھے، ہیزل کی گال ٹماٹر کی طرح سرخ ہو گئی تھی اور ہنسی روکنے کے لیے اس نے اپنے چہرے پہ ہاتھ بھی رکھا تھا۔ شایان نے گھور کر ہیزل کی طرف دیکھا تھا، کوئی بھی ان کی طرف متوجہ نہیں تھا۔ اب سب کا رخ حمزہ صاحب کی طرف تھا، سبھی حمزہ صاحب کی طرف سے ملنے والے جواب کے منتظر تھے۔ حمزہ صاحب کافی دیر خاموش رہنے کے بعد بولے، ارے اسکندر صاحب، کیا بات کر دی آپ نے؟ اپنی بیٹی کو آپ مانگنے آئے؟ ہیزل آپ کی بیٹی ہے، آپ جب چاہیں اپنی بیٹی کو لے جا سکتے ہیں۔ حمزہ صاحب نے انتہائی تفاصل سے جواب دیا تھا۔ کچھ پل کے لیے تو وہ یقین ہی نہیں کر پائے تھے کہ اسکندر صاحب ہیزل کا رشتہ لے کر آئے ہیں۔ شایان سے بہتر ہیزل کے لیے اور کوئی ہو بھی نہیں سکتا تھا، یہ حمزہ صاحب نے سوچا تھا۔ حمزہ صاحب کو شایان بہت اچھا لگا تھا، اس لیے انہوں نے فوراً سے حامی بھری تھی۔ اسکندر عثمان نے ایک دم خوشی سے اٹھتے حمزہ صاحب کے گلے
لاگے فریحہ بیگم بھی زمل بیگم کو مبارکباد دی تھی۔ میرم نے اٹھتے ہیزل کو کس کے حق کیا تھا۔ ارے ہیزل، اب تو تم میری دیورانی بننے والی ہو، میرم مسکراتے بولی تھی۔ میرم کی بات سنتے باقی سبھی مسکرا دیے۔ ہیزل تو شرمانے میں مصروف تھی۔ ارے زمل، منہ تو میٹھا کرواؤ۔ حمزہ صاحب مسکراتے ہوئے زمل بیگم سے مخاطب ہوئے تھے۔ جی ضرور۔ زمل بیگم مسکراتے ہوئے کچن کی طرف بڑھی تھی۔ ہیزل بھی دبے قدموں سے ان کے پیچھے ہی بڑھی تھی۔ پتہ نہیں کیوں ادھر ہیزل کو اتنی شرم کیوں آ رہی تھی۔ کچن میں آتے کنفیوز ہوتے اپنے ماں کی طرف دیکھا۔ زمل بیگم نے بے اختیار آگے بڑھتے ہوئے ہیزل کی پیشانی چومی تھی۔ کیا تم اس رشتے سے رضامند ہو؟ انہوں نے ہیزل کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سوال کیا۔ ہیزل نے پہلے ان کا چہرہ دیکھا، پھر ہولے سے اس بات میں گردن ہلائی۔ زمل بیگم کی آنکھیں نم ہو گئی تھی۔ شایان بہت اچھا لڑکا ہے۔ زمل بیگم اور حمزہ صاحب کو یہ رشتہ بہت پسند آیا تھا۔ انہوں نے تو سوچا بھی نہیں تھا کہ ان کی بیٹی کی شادی شایان جیسے لڑکے سے ہوگی۔ شایان واقعی بہت اچھا تھا، پرسنالٹی کے لحاظ سے بھی اور نیچر کے لحاظ سے بھی، اور ضرور فیوچر میں ایک کامیاب بزنس مین بھی ثابت ہونے والا تھا۔ حمزہ صاحب نے کافی سوچ سمجھ کر فیصلہ کیا تھا۔ انہوں نے ہیزل کی آنکھیں پڑھی تھیں جن میں اس رشتے کے لیے حامی تھی، اسی لیے حمزہ صاحب نے سکندر عثمان کو ہاں میں جواب دیا تھا۔ ان کو خوشی ہوئی تھی کہ ان کی بیٹی اس رشتے کے لیے رضامند ہے۔ حمزہ صاحب کو اپنے فیصلے پر غرور تھا۔ بے شک جوڑے آسمانوں میں بنتے ہیں۔ ہیزل اور شایان کا جوڑا بھی اوپر والے نے بڑی نفاست سے بنایا تھا۔ شایان کے تو آج پاؤں ہی زمین پہ نہیں ٹک رہے تھے۔ ہیزل بھی کافی حد تک پرسکون ہو چکی تھی۔ آج شایان سکندر اس کا ہونے والا تھا۔ گزرتے دنوں کا دورانیہ ایک دفعہ پھر سے شروع ہو چکا تھا۔ آج یزدان کو خدا یاد آیا تھا۔ بے اختیار یزدان اٹھا، اس کے قدم کمرے کی طرف بڑھے۔ کمرے میں آتے یزدان واش روم میں گیا۔ اس نے وضو کیا۔ یزدان نماز پڑھنے لگا تھا۔ ہاں، یزدان اپنے رب سے معافی مانگنے لگا تھا، اپنے ہر گناہ کی معافی مانگے گا، اور اسے یقین تھا کہ اس کا رب اسے معاف کر دے گا۔ باہر آتے یزدان نے جائے نماز پکڑی اور اب وہ جائے نماز بچھاتے رب کے سامنے کھڑا ہو چکا تھا۔ اس کا دل گھبرا رہا تھا، عجیب سی گھبراہٹ ہو رہی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اسے اتنی گھبراہٹ کیوں ہو رہی ہے۔ یزدان نے نماز کی نیت باندھی اور اپنے رب کے سامنے سر جھکائے کھڑا ہو گیا۔ یزدان جیسے جیسے نماز پڑھ رہا تھا، اس کی گھبراہٹ بڑھتی جا رہی تھی۔ اسے اپنے جسم میں عجیب سی بے چینی محسوس ہو رہی تھی۔ یزدان نے نماز کے دوران ہی آنکھیں میچ لی۔ اس کی سوچ بار بار نماز سے ہٹ رہی تھی۔ ایسا کیوں ہو رہا تھا، یزدان بھی نہیں سمجھ پا رہا تھا۔ جیسے ہی یزدان کی نماز ختم ہوئی، اس نے دو اگلے ہاتھ اٹھائے۔ اس کی آنکھیں بھی ابھی تک بند تھی۔ یزدان آنکھیں نہیں کھول پا رہا تھا۔ اسے لگا تھا کہ اس نے آنکھیں کھولی تو اس کے آنسو نہیں تھمیں گے۔ اے میرے اللہ، مجھے معاف کر دے، مجھے معاف کر دے، مجھے 2 پل کے لیے سکون نہیں مل رہا، میں مر رہا ہوں، میں سب سے معافی مانگ لوں گا، میں سب کا گنہگار ہوں، میں بہت برا ہوں، پلیز مجھے معاف کر دیں۔ یزدان کے لب لڑکھڑائے تھے۔ یزدان نے آنکھیں کھولی تھیں۔ اس کی ہتھیلیاں اس کے آنسو سے بھیگ چکی تھی۔ یزدان ٹھٹکا، کب اس کے آنسو کی روانی شروع ہوئی، اسے پتہ ہی نہیں چلا۔ یزدان نے لڑکھڑاتے ہاتھوں سے چہرے پہ ہاتھ پھیرا۔ ایک عجیب سا احساس، ایک عجیب سرسرائیت اپنے جسم میں محسوس ہونے لگی تھی۔ یزدان خود کو سمجھ نہیں پا رہا تھا اس کے ساتھ ہو کیا رہا ہے۔ یزدان ابھی جائے نماز سے اٹھ ہی رہا تھا کہ اس کے کمرے کا دروازہ بجا۔ آ جائیں۔ یزدان جائے نماز رکھتے شال پکڑ کے لپٹ چکا تھا۔ ملازمہ اندر آئی۔ یزدان صاحب، بیگم صاحبہ کو آ کر دیکھیں، ان کو پتہ نہیں کیا ہو گیا، وہ بے ہوش ہو گئی ہیں۔ ملازمہ کی بات سنتے یزدان بولا، کیا ہوا ہے آنی کو، کیا ہوا ہے ان کو؟ یزدان بولتے ساتھ ہی باہر کی طرف بڑھا۔ وہ جو ہی رخسار بیگم کے کمرے میں پہنچا تو زمین پہ سدھ بودھ سی پڑی تھی۔ ان کا وجود بے جان محسوس ہو رہا تھا۔ یزدان خود اس حواس باختہ ہوتا آگے بڑھا۔ یزدان نے اپنی مضبوط بازوؤں کے حصار میں رخسار بیگم کو اٹھایا۔ وہ جو ہی ان کو اٹھا رہا تھا، یزدان کے ہاتھ میں جھولتی جا رہی تھی۔ ان کی حالت بہت زیادہ خراب تھی۔ یزدان نے تڑپ کر ان کے ہاتھ کی نبض چیک کی، جو انتہائی کم رفتار سے چل رہی تھی۔ کیا ہوا آنی کو، اور تم کہاں تھی؟ یزدان پوری قوت سے ملازمہ پہ دھڑا تھا۔ یزدان صاحب، میں کچن میں تھی، ملازمہ نے ڈرتے ڈرتے جواب دیا۔ تمہیں میں آنی کے لیے یہاں پہ لے کر آیا تھا، کچن میں رہنے کے لیے نہیں۔ تمہیں میں نے کہا تھا تم 2 منٹ کے لیے آنی کو اکیلا نہیں چھوڑو گی، دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ یزدان کی آنکھیں غصے سے لال انگارہ ہو گئی تھی۔ اس نے تڑپ کر آنی کی طرف دیکھا۔ ان کا وجود کوئی حرکت نہیں کر رہا تھا۔ آنی اٹھیں، کیا ہوا ہے آپ کو؟ اس نے ان کا منہ تھپکا، لیکن وہ جواب سے انکاری تھی۔ یزدان رخسار بیگم کو بازو میں اٹھاتے باہر کی طرف بھاگا۔ شاویز گاڑی نکالو۔ یزدان چیخا تھا۔ ڈرائیور جو گاڑی کے پاس ہی کھڑا تھا، وہ جلدی سے گاڑی میں بیٹھتا گاڑی سٹارٹ کر چکا تھا۔ یزدان بھاگنے کے انداز میں گاڑی کی پچھلی سیٹ پر رخسار بیگم کو گود میں لیے بیٹھ چکا تھا۔ اب وہ ڈرائیور پہ چیخ رہا تھا، جلدی گاڑی نکالو، میں کہتا ہوں جلدی گاڑی چلاؤ۔ وہ ساتھ ساتھ رخسار بیگم کا چہرہ بھی تھپک رہا تھا۔ ان کا چہرہ ٹھنڈا پڑ چکا تھا، رنگ زرد پڑ چکی تھی۔ یزدان کے ہاتھ پاؤں پھول رہے تھے۔
آنی پلیز اٹھیں، پلیز میری بات کا جواب دیں، کیا ہو گیا آپ کو آنی؟ یزدان بچوں کی طرح ان کو پکار رہا تھا، لیکن وہ کسی نورانی گڑیا کی طرح سو چکی تھی۔ اس کی بات کا کوئی جواب نہیں دے رہی تھی۔ یزدان کا جسم لرزنا شروع ہو گیا تھا۔ شاویز جلدی گاڑی چلاؤ ورنہ میرا دل بند ہو جائے گا۔ یزدان نے لڑکھڑاتی آواز میں چند الفاظ ادا کیے تھے، اس کے بعد شاید وہ خود بھی بول نہ پاتا۔ اس سے آنے کی حالت برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ شاویز نے گاڑی کی سپیڈ مزید تیز کر دی تھی۔ پری کو عجیب سی بے چینی، عجیب سی گھبراہٹ محسوس ہو رہی تھی۔ ارہم کب سے اس کی کمر تھپک رہا تھا۔ 2 گلاس ٹھنڈے پانی کے پری اب تک پی چکی تھی۔ ارہم کو تو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ پری کو ہو کیا رہا ہے۔ پری میرا بچہ کیا ہو گیا ہے؟ تم ٹھیک تو ہو؟ پری پتہ نہیں ارہم، مجھے عجیب سی گھبراہٹ ہو رہی ہے، دل گھبرا رہا ہے میرا، مجھے کچھ ٹھنڈی چیز چاہیے۔ پری نے اپنا سینے مسلتے کہا تھا۔ ہاں تو سیدھی طرح کہو نا میرا بیبی، آئس کریم چاہیے۔ آئس کریم تمہیں بالکل بھی نہیں ملے گی، ایک تو اوپر سے اتنی ٹھنڈ ہے اور تمہیں آئس کریم چاہیے۔ ارہم نے مصنوعی غصہ دکھایا تھا۔ میں نے آپ سے آئس کریم نہیں مانگی، آپ خود سے ہی بولی جا رہے ہیں۔ پری نے منہ بسورا۔ اچھا چلو میڈیسن تو لو، دیکھو کیا حالت کر لی ہے تم نے اپنی، فضول باتیں سوچ کر۔ ارہم کو صحیح معنوں میں پری پہ غصہ آ رہا تھا، جس نے فضول کی باتیں سوچ کے اپنی حالت خراب کر لی تھی۔ ارہم آپ کو پتہ ہے وہ اتنی گندی میڈیسن ہے اور آپ بار بار مجھے کھلاتے ہیں۔ پری نے منہ بسورا۔ ہاں تو کس نے کہا تھا اپنی حالت خراب کرو، اب کھانی تو پڑے گی، یہی پنشمنٹ ہے تمہاری۔ ارہم ساتھ ساتھ بول بھی رہا تھا اور ساتھ پری کے لیے میڈیسن بھی نکال رہا تھا۔ ارہم نے میڈیسن اور پانی کا گلاس پری کے آگے بڑھایا۔ پری نے عجیب سا منہ بناتے پہلے پانی کا گلاس پکڑا اور پھر میڈیسن۔ ارہم نے پری کے سر پہ کھڑا ہو کر اسے میڈیسن کھلائی۔ میڈیسن کھا کر پری لیٹ چکی تھی۔ ارہم نے اس کے اوپر کمفرٹر ٹھیک کیا۔ تقریباً کچھ ہی دیر میں پری نیند کی وادیوں میں گم ہو چکی تھی۔ ارہم نے دھیرے سے جھکتے پری کی پیشانی پہ لب رکھے۔ وہ سوتے ہوئے بھی کتنی خوبصورت لگتی تھی نا۔ ارہم اٹھا اور باہر کی طرف بڑھا۔ اب اس کا رخ مہناز بیگم کے کمرے کی طرف تھا۔ تقریباً 2 گھنٹے کے وقت کے بعد ڈاکٹر باہر آیا تھا۔ ڈاکٹر کو دیکھتے یزدان ایک دم سے اٹھتے ڈاکٹر کی طرف بھاگا۔ ڈاکٹر میری آنی کیسی ہیں؟ یزدان کی نگاہیں کمرے کے دروازے پہ تھیں، لیکن وہ ڈاکٹر سے مخاطب تھا۔ دیکھیں انہیں بہت سیریس ہارٹ اٹیک ہوا ہے، اگر آپ 2 منٹ بھی لیٹ ہو جاتے تو ان کی جان کو بہت بڑا خطرہ ہو سکتا تھا۔ ابھی ہم نے اس کو کور کرنے کی پوری کوشش کیا، لیکن ابھی بھی آنے والے 48 گھنٹے اس کے لیے بہت زیادہ کریٹیکل ہیں۔ پلیز آپ ان کے لیے دعا کریں۔ جیسے جیسے ڈاکٹر نے لفظ ادا کیے تھے ویسے ویسے یزدان کے دل میں سوئیاں چبھتی گئی تھی۔ اس کا دل کسی بھاری پتھر کے نیچے دب گیا تھا، بالکل اسی طرح جس طرح اس کے الفاظوں پہ پری کا دل دبا تھا۔ کافی زیادہ ٹائم گزر چکا تھا، تقریباً 4 گھنٹے کے درمیان رخسار بیگم کو ہوش آ گیا تھا۔ جیسے ہی ڈاکٹر نے باہر آ کے بتایا، یزدان کسی چھوٹے بچے کی طرح اندر کو بھاگا تھا۔ اندر آتے یزدان نے بے اختیار آنی کے پیشانی پہ لب رکھے۔ آنی کیا ہو گیا آپ کو، کیا حال کر لیا ہے اپنا؟ اس کی آواز لڑکھڑائی تھی۔ آنی نے اپنا لرزتا ہاتھ اٹھایا اور یزدان کے چہرے پہ رکھا۔ اس تھوڑے سے ٹائم میں وہ کافی کمزور محسوس ہو رہی تھی۔ ان کو ہارٹ اٹیک ہوا تھا، کوئی معمولی بات تو نہ تھی۔ یزدان میں نے تم سے کبھی کچھ نہیں مانگا، لیکن آج سے چند دن پہلے میں نے تم سے جو مانگا تھا تم نے مجھے وہ دیا، تم نے میری بات مان لی، وہ لرزتی آواز کے ساتھ بولی تھی۔ یزدان نے ان کا چہرہ دیکھا، وہ کچھ پل کے لیے خاموش ہوئی اور پھر بولنا شروع کیا۔ میں آج تم سے ایک اور چیز مانگنا چاہتی ہوں۔ ان کی آواز کافی حد تک لرز رہی تھی۔ آنی آپ کے لیے تو جان بھی حاضر ہے، آپ ایسے مت بولیں، آپ میرے لیے سب سے بڑھ کر ہیں، آپ جانتی ہیں آپ کی ہر بات مانتا ہوں، آپ خواہش تو کریں۔ یزدان نے چہرے سے اٹھا کے ان کا ہاتھ تھاما تھا۔ یزدان مجھے میری بیٹی سے ملوا دو، میں جانتی ہوں مجھ سے ملنا نہیں چاہتی، وہ میری شکل تک نہیں دیکھنا چاہتی۔ جو کچھ میں نے اس کے ساتھ کر چکی ہوں اس کے بعد اس کا ایسا رویہ بنتا ہے، لیکن میں اگر تمہارے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں، مجھے صرف ایک دفعہ اس سے ملوا دو، تم ارہم سے بات کرو، مان جائے گا، دیکھنا تم اسے کہو گے وہ ضرور پری کو لے کر آئے گا، میری خاطر تم ایک دفعہ اس سے بات کروا دو، تم اسے کہو کہ وہ پری کو یہاں لے آئے، میں صرف ایک دفعہ اس سے ملوں گی، اس کے بعد بے شک وہ مجھے کبھی بھی نہ بلائے، میں اسے اپنی شکل نہیں دکھاؤں گی۔ رخسار بیگم ایک ہی سانس میں بول گئی تھی۔ انہوں نے اپنی بات ختم کرنے کے بعد ایک گہرا سانس لیا تھا۔ یزدان نے تڑپ کر ان کا چہرہ دیکھا۔ اتنے لمبے عرصے میں انہوں نے کبھی یزدان کے سامنے اپنی بیٹی کا نام نہیں لیا تھا، لیکن وہ اکیلے میں روتی تھیں، وہ اپنے درد کو محسوس کرتی تھیں، لیکن انہوں نے کبھی یزدان کے سامنے واضح نہیں ہونے دیا تھا۔ یزدان بھی بے خبر نہ تھا، وہ سب جانتا تھا۔ ارہم کا فون تقریباً پچھلے 15 منٹ سے کمرے میں بج رہا تھا۔ پری گہری نیند میں سو رہی تھی۔ اس نے 2-3 دفعہ آہستہ سی آواز میں مناتے ہوئے ارہم کو آواز دی کہ اپنا فون اٹھائیں، لیکن نیند کا خمار اس قدر تھا کہ پری کہہ کر دوبارہ سو گئی۔ لیکن جب ارہم کو 2 سے 3 مرتبہ پکارنے پر کوئی جواب نہ آیا تو پری بیڈ سے اٹھی، کمفرٹر خود سے علیحدہ کرتے مجبور فون اٹھایا۔ نمبر سے آ رہی تھی کال ان نون نمبر سے آ رہی تھی۔ پری نے جانچتی نظروں سے پورے کمرے کو دیکھا، جسے اس کو احساس ہوا تھا کہ ارہم اس وقت کمرے میں موجود نہیں ہے۔ فون کا مسلسل بجنا اب پری کو فون اٹھانے پر مجبور کر گیا تھا۔ پری نے فون اٹھا کر کان سے لگایا، اب پری کے کانوں کی سماعتوں سے فون سے آواز ٹکرانے لگی۔ فون یزدان کا تھا۔ ہیلو ارہم، میں یزدان بات کر رہا ہوں، پلیز کال مت کاٹنا، میں جانتا ہوں تم مجھ سے بات نہیں کرنا چاہتے، لیکن میری
آواز تک نہیں سننا چاہو گے۔ اس وقت میں نے تمہیں ایک بہت اہم بات بتانے کے لیے فون کیا۔ یزدان نے محسوس کیا کہ مقبل کی جانب سے کوئی آواز نہیں آئی۔ یزدان نے فون کان سے ہٹا کر دیکھا، فون کٹ تو نہیں گیا تھا، لیکن یہ جان کر کچھ پرسکون ہوا کہ کال ابھی بھی چل رہی ہے۔ میں تمہیں جو بات بتانے جا رہا ہوں یہ بہت اہم ہے۔ ہم اس وقت ہاسپٹل میں موجود ہیں، میری آنی کو ہارٹ اٹیک ہوا ہے۔ ڈاکٹر نے کہا ہے کہ ان کی حالت بہت کریٹیکل ہے۔ ارحم، میں جانتا ہوں میں نے وہ جتنی بڑی غلطی کی ہے، اس کے بعد تمہیں مجھ سے میری آنی سے کوئی غرض نہیں ہے، لیکن ارحم اس وقت تم مجھے خود غرض سمجھو۔ یہاں ایک ہارا ہوا بے بس انسان ہے جس نے اپنا سب کچھ کھو دیا ہے۔ میری زندگی میں کچھ بھی ایسا نہیں ہے جس کو میں کھو سکوں۔ ارحم میرے لیے میری کل کائنات میری آنی ہے۔ آج ان کی حالت بہت زیادہ کریٹیکل ہے۔ میں دنیا میں کچھ بھی کھو سکتا ہوں لیکن اپنی آنی کو نہیں۔ ارحم، تمہیں خدا کا واسطہ ہے، میری آنی کی جان اب تم ہی بچا سکتے ہو۔ میری آنی نے زندگی میں پہلی دفعہ مجھ سے کسی خواہش کا اظہار کیا ہے جسے میں پورا نہیں کر سکتا، لیکن میری مجبوری دیکھو کہ میں ان کو چاہ کر بھی انکار نہیں کر سکا۔ خدا کا واسطہ ہے، پلیز میری آنی کو ان کی بیٹی سے ملا دو۔ ارحم، مجھے نہیں پتا تھا کہ میں کب اپنی آنی کو کھو دوں، لیکن میں ان کی یہ خواہش کو رد نہیں کر سکتا۔ تمہیں خدا کا واسطہ ہے، پلیز پری کو لے کر آ جاؤ یہاں۔ ارحم، شاید تمہارا پری کو یہاں لانا میری آنی کو چند سانسیں بخش دے گا۔ خدا کا واسطہ ہے، میری آنی کو بچا لو۔ میں وعدہ کرتا ہوں جب تم یہاں آؤ گے میں تمہیں اپنی شکل تک نہیں دکھاؤں گا۔ پلیز میری آنی کی سانسوں کو سبب بن جاؤ، ان کو مجھے لوٹا دو۔ ارحم، تم جو کہو گے میں کرنے کو تیار ہوں، پلیز میری آنی کو بچا لو۔ دوسری جانب سے کوئی جواب نہ آیا۔ یزدان کا پریشانی مبتلا کر رہا تھا، لیکن یزدان کو کیا علم کہ اس وقت اس کو لگ رہا ہے کہ وہ ارحم سے بات کر رہا ہے، لیکن اس کے برعکس وہ پری سے بات کر رہا ہے، اس پری سے جس کے ساتھ اس نے بہت بڑا ظلم کیا ہے۔ اس کے الفاظ سننے کے بعد پری کو احساس ہی نہ ہوا وہ کب قدموں سے زمین پر آ گئی۔ اس وقت پری کے ہاتھ اس طرح ٹھنڈے پڑ رہے تھے مانو برف میں ہاتھ رکھ کر آئی ہو۔ اس وقت پری خود اپنی کیفیت سے انجان تھی، خود معلوم نہیں تھا وہ اس وقت کیا محسوس کر رہی ہے، لیکن اس کو اس بات کا احساس تھا اس کے قدموں میں کچھ زیادہ سکت نہیں ہے، اور آنسو تھے کہ رکنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے، آنکھوں سے ٹپ ٹپ بہتے جا رہے تھے مانو برسات کا پانی ہو۔ خون تو کب کا پری کے ہاتھوں سے زمین پر گر چکا تھا، جس کی آواز یزدان نے بخوبی محسوس کی تھی، اور اب وہ مزید پریشان ہو چکا تھا۔ ارحم، بے اختیار پری کے لب ہلے تھے۔ یزدان جو موبائل سے کسی کے جواب کا منتظر تھا، اس کے سماعتوں میں پری کی آواز ٹکرائے، وہ چھٹکا۔ اس نے موبائل کان سے ہٹاتے موبائل کی اسکرین کو دیکھا، مطلب وہ جب سے پری سے بات کر رہا تھا ارحم تو یہاں موجود ہی نہیں تھا۔ یزدان کی پریشانی میں مزید اضافہ ہوا، اب پری کو صرف اپنے ارحم کے پاس جانا تھا۔ پری نے تھوڑے بہت ہمت کرتے پاس پڑے ہوئے ٹیبل سے سہارا لے کر کھڑی ہونے کی کوشش کی۔ اگر کوئی اس وقت پری کو دیکھتا تو سمجھتا ہے 18-19 سال کی لڑکی نہیں بلکہ کوئی ضعیف عورت ہے۔ پری جوں قدم اٹھا رہی تھی اس کو لگ رہا تھا اس کے قدم پتہ نہیں کتنے بھاری ہوں۔ پری کمرے کی دیواروں کو پکڑتے آہستہ آہستہ دروازے کی طرف آئی۔ پری نے بہت ہمت سے دروازے کی ہینڈل پہ ہاتھ رکھتے اس کو گھمایا، اور بہت ہمت کرنے کے بعد پری دروازہ کھولنے میں کامیاب ہوئی۔ دروازہ کھولنے کی دیر تھی کہ پری کی قدم لڑکھڑائے۔ پری نے اپنے کمرے کے ساتھ کی گرل کو پکڑ کر چلنے کی کوشش کی۔ پری نے بہت مشکل کے ساتھ 6-7 قدم ہی بڑھائے تھے کہ اس کو سامنے سے رضیہ بی نظر آئے۔ پری کی زبان میں اتنی سکت نہ تھی کہ وہ رضیہ بی کا نام پکار سکتی۔ رضیہ بی نے جوں ہی پری کو دیکھا، پری کا نام پکارا، پری بی بی۔ آپ اٹھ گئیں۔ رضیہ بی نے پری کا چہرہ دیکھا جو پورا زرد ہو چکا تھا۔ رضیہ بی کو پری کا نام پکارنے کی دیر تھی کہ پری نے 2 قدم اور لیے اور لڑکھڑائی۔ اگلی 2 سیکنڈ میں پری زمین بوس ہو چکی تھی۔ رضیہ بی بھاگتی ہوئی پری کے پاس آئی۔ پری کا زرد چہرہ دیکھ وہ بہت بوکھلا گئی تھی۔ انہوں نے پری کو ہلانے کی کوشش کی تھی لیکن پری کے وجود میں کوئی بھی ہلچل نہیں تھی۔ رضیہ بی پری کے بے سود جسم کو دیکھ کر بہت گھبرا چکی تھی۔ ان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی اس وقت وہ کیا کریں۔ رضیہ بی پریشانی کے عالم میں فوراً اٹھی۔ اب ان کا رخ مہناز بیگم کے کمرے کی جانب تھا۔ جب وہ مہناز بیگم کے کمرے میں داخل ہوئی تو انہوں نے غور کیا کہ ارحم بھی اس وقت مہناز بیگم کے پاس موجود ہے۔ رضیہ بی اس وقت بہت بوکھلائی ہوئی تھی، ان کا سانس بہت تیزی سے چل رہا تھا، جس پر مہناز بیگم ان کی طرف متوجہ ہوئی۔ رضیہ بی، کیا ہوا ہے آپ کو؟ سب ٹھیک تو ہے؟ مہناز بیگم نے سوال کیا۔ رضیہ بی نے باہر کی طرف اشارہ کرتے فقط پری کا نام لیا۔ ان کا نام لینے کا انداز اتنا گھبرایا ہوا تھا کہ کچھ وقت کے لیے ارحم بھی گھبرا گیا۔ کیا ہوا رضیہ بی؟ ارحم کھڑا ہوتے بولا تھا۔ بی بی، جی پتہ نہیں اب پری بی بی کو کیا ہو گیا ہے، وہ اپنے کمرے سے باہر آ رہی تھی، میں نے ان کو دیکھا، ان کا چہرہ پورا زرد تھا، میں نے پری بی بی کا نام پکارا اور اس کے بعد وہ بے ہوش ہو گئی، ان کی حالت بہت خراب لگ رہی ہے۔ میں نے ان کو اٹھانے کی کوشش بھی کی تھی لیکن ان کے وجود میں کوئی ہلچل نہیں ہے اور ان کے ہاتھ پاؤں بالکل ٹھنڈے پڑے تھے۔ بڑی بی بی مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی اس لیے میں جلدی سے آپ کے کمرے کی طرف آئی ہوں، پلیز جلدی چلیں، ان کو دیکھیں ان کو کیا ہو گیا۔ رضیہ بی کے الفاظ ادا کرنا تھے اور ارحم بھاگتے ہوئے کمرے سے باہر نکلا۔ اب اس کا رخ اپنے کمرے کی جانب تھا۔ ارحم جو ہی لاؤنج کے پاس پہنچا پری کا بے سد جسم زمین پر پڑا دیکھا، ارحم کی تو جیسے جان نکل گئی تھی۔ ارحم بھاگتا ہوا پری کے پاس آیا، پری کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لیا اور اس کو اٹھانے کی کوشش کرنے لگا۔ پری میری جان، میرا بچہ، اٹھو۔
پری اٹھو میرا بچہ، آنکھیں تو کھولو۔ ارحم نے پری کا چہرہ تھپکا۔ مہناز بیگم بھی پریشانی کے عالم میں پری کا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ ارحم کو اس وقت کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ وہ صرف پری کو اٹھانے کی کوشش کرتا، لیکن پری کا وجود بالکل بے جان پتلے کی طرح پڑا تھا۔ پری میرا بیبی پلیز اٹھو، پلیز یار اٹھو یار، پری میری جان، میرا بچہ، آنکھیں تو کھولو، ایک دفعہ تو اپنے ارحم کو دیکھ لو۔ ارحم ہمیں پری ڈاکٹر کے پاس لے کے جانا ہوگا۔ ارحم اٹھو جلدی، ہمیں پری کو ڈاکٹر کے پاس لے کے جانا ہوگا، ہم اور دیر نہیں کر سکتے۔ ارحم نے پری کے بے سود وجود کو اپنے بازو میں بھرا اور گاڑی کی طرف بھاگا۔ ارحم نے جلدی سے ڈرائیور کو گاڑی نکالنے کا آرڈر دیا۔ پیسنجر سیٹ پر پری کے بے جان وجود کو لے کر بیٹھا۔ مہناز بیگم بھی ساتھ ہی بیٹھی۔ گاڑی خان ولا سے نکلی اور اب گاڑی کا رخ ہاسپٹل کی جانب تھا۔ ارحم پورا راستہ پری کو اٹھانے کی کوشش کرتا رہا، لیکن پری کی بے جان وجود نے کوئی حرکت نہ کی۔ ارحم اس قدر گھبرایا ہوا تھا کہ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت سے بیگانہ تھا۔ ہاسپٹل کے اندر داخل ہوتے ہی ارحم نے اونچی ڈاکٹرز کو پکارنا شروع کر دیا تھا۔ کچھ ہی دیر میں ڈاکٹر، چند نرسوں اور ایک سٹاف بوائے ارحم کی طرف آئے۔ سٹاف بوائے نے اسٹریچر ارحم کی طرف کیا۔ ارحم نے پری کے بے سود سے وجود کو اسٹریچر پر لٹایا۔ ایک ڈاکٹر نے فوراً سے پہلے پری کی کلائی پکڑ کر اس کی نبض چیک کی، جو کہ بہت دھیمی چل رہی تھی، اور ساتھ ہی پری کی ہارٹ بیٹ بھی چیک کی، جو کہ تقریباً نہ چلنے کے برابر تھی۔ ڈاکٹر اب ارحم کی طرف متوجہ ہوئے۔ آخر ان کو کیا ہوا ہے، اور کیا ایسا ان کو پہلے بھی ہو چکا ہے؟ ارحم نے لا علمی کا اظہار کیا اور اس ڈاکٹر کی طرف متوجہ ہوا۔ ارحم نے جواب دیا، ڈاکٹر اس بارے میں مجھے کچھ نہیں معلوم نہیں، لیکن پری 2-3 دفعہ پہلے بھی بے ہوش ہو چکی ہے، اور جب ہم نے پری کا چیک اپ کروایا تو ڈاکٹر نے بولا تھا کہ پری کو نروس بریک ڈاؤن اٹیک آیا ہے۔ ارحم کی بات سننے کے بعد ڈاکٹر نے ان دونوں کو اشارہ کیا، جس پر ارحم اور گھبرا گیا تھا۔ ڈاکٹر آپ جیسا ٹریٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں ویسا کریں، جتنے پیسے چاہیے میں دینے کو تیار ہوں، کچھ بھی کریں، میری پری کو کچھ نہیں ہونا چاہیے۔ ڈاکٹر آپ مجھ سے وعدہ کریں کہ آپ پری کو کچھ نہیں ہونے دیں گے، پلیز میری پری کو ٹھیک کر دیں، اگر اس کو کچھ ہوا تو میں جیتے جی مر جاؤں گا۔ اگر اس وقت کوئی ارحم کی حالت دیکھ لیتا تو سمجھتا جان پری کی نہیں ارحم کی نکل رہی ہے۔ مسٹر ارحم آپ پریشان نہ ہو، ہم پوری کوشش کریں گے آپ کی وائف کو کچھ نہ ہو۔ ڈاکٹر کی بات سننے کے بعد ارحم طیش میں آ گیا۔ یزدان فون کرنے کے بعد کافی حد تک پریشان ہو چکا تھا۔ اسے توقع نہ تھی کہ اس طرح سے اس کا فون پری اٹھائے گی، اور اب اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ آنے کو کیا جواب دے، اور پتہ نہیں پری کی کیا حالت ہوگی۔ یزدان کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ یزدان ٹوٹے قدموں کے ساتھ اندر کی طرف بڑھا۔ وہ جیسے ہی اندر داخل ہوا، رخسار بیگم نے اس کا چہرہ دیکھا۔ یزدان آگے بڑھنے کے ان کے قریب گیا۔ آنے میں نے ارحم کو فون کیا، وہ شاید تھوڑا بزی ہے، جیسے ہی فری ہوگا مجھے کال بیک کرے گا تو میں اسے کہوں گا وہ پری کو یہاں لے آئے گا۔ یزدان نے بہت نفاست سے جھوٹ بولا تھا۔ رخسار بیگم نے بھیگی نم پلکیں اٹھا کر یزدان کی طرف دیکھا۔ میرے بیٹے کو تو جھوٹ بولنا بھی نہیں آتا، وہ ٹوٹے لہجے میں بولی تھی۔ یزدان نے ایک دم چہرہ اٹھا کے دیکھا، وہ کوئی جواب نہیں دے سکا۔ بے اختیار رخسار بیگم کے لبوں پہ مسکراہٹ آئی، جس میں کچھ بھی ظاہر نہ تھا، بے سود سی مسکراہٹ، ایک سوکھے پتے کی مانند۔ بے اختیار یزدان کی آنکھیں نم ہو گئی تھی۔ آنی میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں میں آپ کو پری سے ضرور ملواؤں گا، ارحم ضرور پری کو یہاں لے کر آئے گا، بس آپ مجھے تھوڑا وقت دیں۔ یزدان وعدہ تو کر چکا تھا، لیکن وہ خود بھی نہیں جانتا تھا کہ وہ یہ وعدہ کیسے پورا کرے گا۔ یزدان ان کی پیشانی پہ ہاتھ رکھا۔ انہوں نے اس بات میں ہلکے سے گردن ہلا دی۔ یزدان کو کچھ حوصلہ ہوا۔ منٹ کا وقت گزر چکا تھا۔ ارحم کی نظریں ابھی بھی ICU کے 45ویں دروازے پر لگے روشن سرخ بلب پر تھی۔ مہناز بیگم تو ایک سائڈ پہ سر جھکائے بیٹھی تھیں، وہ صرف اپنی پری کے لیے دعا کر رہی تھی، اللہ تعالیٰ ان کی پری کو صحت دے، اسے کچھ بھی نہ ہو، وہ صحیح سلامت ان کے ساتھ گھر واپس آ جائے۔ اچانک سے ICU کا دروازہ کھلا، وہاں سے ایک لیڈی ڈاکٹر باہر آئیں۔ ارحم بھاگ کر اس کے قریب گیا۔ مہناز بیگم بھی کھڑی ہو گئی تھی۔ ڈاکٹر میری پری کیسی ہے؟ ارحم کی آواز میں بے چینی محسوس کی جا سکتی تھی، اس کا لہجہ کافی حد تک ٹوٹا سا تھا۔ دیکھیں ابھی ہم کچھ نہیں کہہ سکتے، ابھی ان کی کنڈیشن بہت زیادہ کریٹیکل ہے، آنے والے چند گھنٹے ان کے لیے کافی زیادہ مشکل ہیں، آپ صرف ان کے لیے دعا کریں، ہم کوشش کریں۔ ڈاکٹر اتنے سے الفاظ ادا کرتی وہاں سے جا چکی تھی۔ میں بھی نماز پڑھ کر آتا ہوں، آپ یہیں پہ بیٹھیں، آپ دیکھیے گا جب میں واپس آ جاؤں گا میری پری کو ہوش آ جائے گا، آپ دیکھنا۔ ارحم بولتا جلدی سے باہر کی طرف بڑھا تھا۔ مہناز بیگم بے بسی سے ارحم کی طرف دیکھا، یا اللہ میری بچی کو صحت دے، میرے ہنستے کھیلتے گھر کو کس کی نظر لگی۔ مہناز بیگم نے چہرہ اٹھاتے اللہ سے شکوہ کیا تھا، جب انسان اللہ کی بہت ساری نعمتوں سے نوازتا ہے تو انسان اللہ کا شکر ادا نہیں کرتا، وہ بس خوش ہوتا رہتا ہے۔ اس وقت اسے اللہ یاد نہیں آتا، لیکن جب اللہ تعالیٰ اس پہ کوئی آزمائش ڈالتا ہے یا اس پہ کوئی مشکل وقت آتا ہے تو انسان کو دوبارہ سے اللہ یاد آ جاتا ہے۔ مطلب اللہ آپ کے ساتھ ہر چیز میں انصاف کرے، اور آپ اللہ کے ساتھ انصاف کیوں نہیں کرتے؟ یہ کہانی بھی چند ایسے لوگوں کی ہے جو ملنے پر شکر ادا نہیں کرتے اور کھو جانے کے بعد شکوے کرتے ہیں۔ اچھے وقت میں ان کو رب یاد نہیں آتا، لیکن جیسے ہی ان کے آزمائش کا وقت شروع ہوتا ہے ان کو رب یاد آنے لگتا ہے۔ یہ لوگ اپنے شکوے اپنے گلے لے کے رب کے سامنے بیٹھ جاتے ہیں۔ آج ایک دفعہ پھر ارحم رب کے سامنے حاضر ہوا، آج ایک دفعہ پھر اسے اپنے رب کی ضرورت پڑ گئی، آج پھر اسے اپنا رب یاد آ گیا تھا۔ انسان تو
رب کو ہی یاد کرتا ہے جب اسے ضرورت ہوتی ہے۔ میں جانتا ہوں میں بہت گنہگار ہوں، لیکن میں یہ نہیں چاہتا کہ میرے گناہوں کی سزا میری پری کو ملے۔